الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ دوسری جو حدیث پاک ہے وہ میں نے جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان فی الاسلام والاحسان۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے تزکیٰ کے حوالے سے اس کے حوالے سے آج ہم تصوف کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آگے پھر چلتے جائیں گے۔ قد افلح من تزکا، بے شک یقیناً اس نے فلاح پا لی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنے کے 4 مقاصد ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں ان 4 مقاصد کو بہت اچھی طرح تبلیغ کی ہے، جو قرآن نے بھی حکم یہی دیا ہے۔ قرآن میں ہے نا کہ جو بعثت کے مقاصد ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو مراد کیا ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ یقیناً مومنوں پر اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا کہ انہی میں سے، انہی کی نفسوں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، ایک مقصد، یتلو علیہم آیاتہ یہ ایک مقصد ہو گیا، ویزکیہم انہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب اور انہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں، والحکمہ اور دانائی کی بات سکھاتے ہیں۔ یہ 4 آپ کے بعثت کے مقاصد ہیں۔ قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، قرآن سکھانا، کتاب سکھانا، یا اپنے قول و عمل فعل کو سکھانا صحابہ کو۔ پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ اور تزکیہ نفس کرنا، یزکیہم، یہاں یہی میں نے پڑھا ہے، قد افلح من تزکا، یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو چوتھا جو ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسرا، چوتھا جو ہے وہ والحکمہ، دانائی سکھانا۔ تو چونکہ عزیزان گرامی قدر پرفتن دور ہیں، اس وقت پرفتن دور ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت چاہیے، اللہ کی اطاعت چاہیے، جیسے فرمایا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔
ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو اس حوالے سے چونکہ تھوڑی سی میں نے تمہید کی ہے، یہ چونکہ مذہبی موضوع ہے، کوئی سیاسی موضوع تو نہیں ہے، تو مذہبی موضوعات پر جب انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کو کچھ باتیں ذہن میں لانی چاہیے، ذہن نشین کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ جس پر گفتگو کر رہا ہے مذہبی موضوع پر، وہ خود مذہب کیا ہے، مذہب کیا ہے یہ اس سے معلوم ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جو مذہب ہے اس کی ایک حقیقت ہے، حقیقت ہے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق انسانوں اور جنوں پر ایک شریعت نافذ کی ہے، اپنی پہچان کرانے کا ایک الگ ڈھنگ سکھایا ہے۔ تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے جو مذہب ہے وہ ذات حی قیوم اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے ساتھ ایک رابطہ پیدا کرنا ہے، ایک تعلق پیدا کرنا ہے۔ تو مذہب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی ذات و صفات کے ساتھ مخلوق کا، یعنی انسان، مخلوق سے مراد یہاں انسان لے گی، ویسے تو ساری مخلوق ہے نا، انسانوں اور جنوں کو بھی چھوڑیں، وہ میں نظر جو نہیں آتے، تو ویسے تو سورہ جن ہے پوری، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جو تزکیہ نفس والے ہیں وہ اس کا باطنی ترجمہ یوں کرتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانیں، میری معرفت حاصل کریں، میرا عرفان حاصل کریں۔ جیسا کہ میں نے حدیث میں یہ ابھی بات کی ہے نا، میں نے حدیث میں بھی یہ بات کی ہے کہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ انک تراہ، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، ایسا تعلق قائم کر۔ فإن لم تکن تراہ، پس اگر تو نہیں دیکھ سکتا، تجھ میں اتنی قوت نہیں پیدا ہوئی، فإنہ یراک، تو پس یہ گمان کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے انسان جب عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ سے ایک قرب پیدا ہوتا ہے، ایک رابطہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ تمام انبیاء علیہم السلام اسی رابطے کی رہنمائی کرنے کے لیے، اسی رابطے کو بحال کرنے کے لیے، جو رابطہ انسان کا اپنے رب سے ٹوٹ جاتا ہے، تشریف لائے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، انہوں نے پھر تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے دین کو پہنچایا امتوں تک۔ قرآن کریم نے بھی رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ اعلان فرمایا ہے۔ ایک تو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے نا، تو ایک یہ بھی آیت ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ دیکھیں وہی 4 بعثت کے مقاصد، یعنی وہی ہے، هُوَ الَّذِي، وہی تو ہے اور کوئی نہیں ہے، وہی تو ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، جس نے ان پڑھوں میں، انہی میں سے کیا کیا؟ رسول منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجے، ایک رسول بھیجا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے، ہماری امت کی بات ہو رہی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور دانائی سکھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہی ہے اللہ رب العالمین جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی مذہبی کوئی گفتگو کرے، چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں ہم بحث مباحثہ نہیں کرتے، اپنی ذات پہ توجہ کرتے ہیں۔ تھوڑے سے اس کے اصول ہیں تصوف کے، اپنی اصلاح کرو، کیونکہ قرآن کریم نے بھی یہی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، کہ اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم،
پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، کس سے؟ نارم وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں۔ تو اس حوالے سے جو تصوف ہے، اس کا میں نے ابھی، چونکہ وقت پورا ہوا، اس کا میں نے ابھی آغاز کیا ہے، آہستہ آہستہ ہم چلتے جائیں گے، پھر روح کے متعلق بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے انسان اپنے پہ توجہ کرے، دوسرے کی عیب جوئی نہ کرے، دوسروں کی طرف نہ دیکھے، ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں نا، جب تم خود اپنی اصلاح کر لو گے، اپنے نفس کو پاک کرو گے، لوگ تمہیں دیکھیں گے، تمہیں دیکھ کے سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے، جو انبیاء کا طریقہ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اپنے کو دیکھا نہ اور دوسرے کی عیب بھی کرتے، یہ تصوف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے، پھر جب انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اس سے اس کو مزہ آتا ہے، اس کی روح کو تسکین ہوتی ہے، اس کا ذہن سکون پاتا ہے، اس کا دل اطمینان میں آ جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے۔ جب وہ ذکر الہی سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے خود بخود لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ پھر وہ بتاتا ہے بھی میں نے یہ کام کیا ہے، اس کا بڑا مزہ ہے، مجھے سکون ہو گیا ہے، میرا ذہن سکون میں ہے، میرا دل سکون میں ہے، میرا قلب سکون میں ہے، تو پھر لوگ سنتے ہیں اس کی بات نا۔ تو اس لیے مراد یہ ہے کہ آج چونکہ یہ پہلا دن میں نے اس کا آغاز کیا ہے، کہ بہت سارے لوگ شامل ہوئے تھے تو ہم بہت آگے چلے گئے تھے، کچھ اختلافی گفتگو میں بھی آگے چلے گئے تھے، تو بہرحال واپس آ کر ہم نے اس کو دوبارہ شروع کیا ہے۔ آپ لگے رہیے، میرے لیے دعا کرتے رہیے کہ میری زبان سے اللہ رب العالمین حق کی بیان کروائے اور مجھے بھی گناہوں سے محفوظ کرے، اور اللہ رب العالمین جو ہے میرے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔